حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافتیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں بلایا اور فرمایا میں تم کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عوف نے نہایت عقل مندی سے جواب دیا، میں آپ ہی سے مشورہ لیتا ہوں کہ کیا میں آپ کی جانشینی اور مسلمانوں کی خلافت قبول کر لوں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ، میں تم سے ایک اور کام لینا چاہتا ہوں۔ چند لوگ ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، یہ خدمت میں ان کے گلے میں ڈالوں گا۔ ایک ان میں حضرت عثمان ہے، دوسرے حضرت علی، تیسرے زبیر ابن العوام، چوتھے سعد ابن ابی وقاص، پانچویں طلحہ ابن عبد الرحمن۔ تم ان پانچوں کو بلاؤ اور ان میں سے ایک کو خلافت کے لیے چن لو۔ چنانچہ یہ پانچوں حضرات بلائے گئے تو معلوم ہوا طلحہ ابن عبد الرحمن باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے چاروں اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، میں تم میں سے ایک کو خلافت کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم کو چاہیے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے مشورے سے آپس میں فیصلہ کر لو اور تم سب مل کر یعنی پانچوں آدمی جس کو منتخب کر لو گے وہی خلیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی خلیفہ ہو جائے تو انصار کا بہت خیال رکھے اور ان کی ہر طرح دلجوئی کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور بے شمار خدمتیں انجام دی، اور وصیت کرتا ہوں اس کی کہ جو غیر مسلم تمہاری رعایا ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان تمام وعدوں پر عمل کرنا جو خدا اور اس کے رسول نے ان لوگوں سے کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اے علی، اگر خلافت تم کو ملے تو بنی ہاشم کو مسلمانوں پر مسلط نہ کر دینا۔ یہی حضرت عثمان سے کہا، اگر تم کو خلافت ملے تو بنی امیہ کو مسلمانوں پر فروغ اور فوقیت نہ دینا۔ حضرت زبیر اور حضرت سعد سے بھی فرمایا کہ تم کو اگر خلافت ملے تو اپنے خاندان بنی زہرہ کو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ نہ بڑھا دینا، سب کو برابر رکھنا اور سب کے حقوق کی یکساں رعایت کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا، آپ خود ہی کسی کو نامزد کر دیجئے، بعد کا جھگڑا نہ رکھیے۔ آپ نے فرمایا، اگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلافت دیتا، کہ ان کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سالم ہیں اور خدا کی محبت میں پکے ہیں۔ ایک شخص بولا، تو آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلافت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو کیوں نہیں دیتے خلافت؟ آپ نے فرمایا، چپ، خدا تجھ کو غارت کرے، تو نے یہ مشورہ خدا کے واسطے نہیں دیا اور نہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے، بلکہ مجھ کو خوش کرنے کے واسطے یہ کہا۔ جو شخص یعنی عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کے طلاق دینے میں ٹھیک فیصلہ نہ کر سکتا ہو، وہ مسلمانوں کا کیا خاک فیصلہ کرے گا؟ دوسرے وقت آپ نے پھر ان پانچوں حضرات سے پوچھا کہ تم نے آپس میں مشورہ کیا؟ ان لوگوں نے عرض کی کہ میں اگر سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک کر دیے جائیں تو مناسب ہے۔ سعد ابن زید قبیلہ عدی سے تھے اور حضرت عمر بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس واسطے حضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا جو سعد ابن زید کو شریک مشورہ کرنا چاہتے تھے، بس بنی عدی سے ایک آدمی کافی ہے اور وہ میں تھا کہ اپنا کام ختم کر چکا، خبر نہیں میرا ہی کیا حشر ہو۔ اب بنی عدی میں سے اور کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں تم 6 آدمیوں کے فضائل بیان کر دیتا ہوں تاکہ تم کو انتخاب میں آسانی ہو۔ حضرت علی و حضرت عثمان رسول خدا کے اقربا میں ہیں، حضرت زبیر رسول کے چچا کے فرزند ہیں، حضرت طلحہ وہ ہیں جن کو رسول نے طلحۃ الخیر فرمایا ہے۔ میں تم میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتا، تم ہی آپس میں طے کر لو اور ایک کو خلیفہ بنا لو، مگر اس میں
3 دن سے زیادہ دیر نہ لگے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ انصاری کو بلایا اور فرمایا تم 50 انصار کے ساتھ بیت المال کی حفاظت کرو جب تک کہ خلافت کا فیصلہ ہو، اور سنو جب 5 آدمی ایک پر اتفاق کر لیں، صرف ایک آدمی مخالفت پر اڑا رہے تو اس مخالف کو قتل کر دینا تاکہ بعد میں فساد نہ کھڑا کرے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا تو بھی مشورے میں شریک ہو، میں تجھ کو صرف مشورے میں رائے دینے کا حق دیتا ہوں، یہ نہیں کہ تجھ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو ان مشورہ کرنے والوں کا نگراں مقرر کرتا ہوں۔ حضرت حلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم خلافت طے ہونے تک مسلمانوں کی امانت نماز میں امامت نماز میں کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مذکورہ 5 حضرات کو طلب فرمایا۔ حضرت علی نے حضرت عباس سے دریافت کیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ انہوں نے فرمایا مت جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ حضرت عمر بنی ہاشم کو خلافت ہرگز نہیں دیں گے۔ اگر تم نہ گئے تو ہم کہہ سکیں گے کہ انتخاب کے وقت بنی ہاشم میں کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت علی نے عرض کی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دوں، حضرت عمر یقیناً مجھی کو خلافت دیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی، تم نے نہ پوچھا اور میرا کہا نہ مانا۔ میں نے وفات رسول کے بعد تم سے کہا کہ گھر سے باہر آؤ، رسول خدا کے جنازے کو ذرا چھوڑ کر خلافت کا انتظام کر لو، مگر تم گھر سے نہ نکلے اور جنازے کے پاس بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حریفوں نے اپنی مرضی کے مطابق خلافت پر قبضہ کر لیا۔ اب میں نے کہا حضرت عمر کے پاس نہ جاؤ، تم نہیں مانتے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، تمہیں کیا خبر کہ یہ لوگ اندر ہی اندر کیا کر رہے۔ الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں جلسہ ہوا اور یہ 6-7 آدمی اندر جمع ہوئے اور دروازے پر پہرا لگ گیا کہ کوئی اور آدمی اندر نہ جانے پائے، مگر سارا دن گفتگو میں بسر ہو گیا، سوائے عبد الرحمن ابن عوف کے ہر ایک اپنی فوقیت جتاتا تھا اور خلافت کا حقدار ثابت کرتا تھا۔ آخر شام ہو گئی اور فیصلہ نہ ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ تیسرے دن حضرت مقداد نے جو ان کے نگراں مقرر ہوئے تھے قسم کھائی کہ آج میں ان کو فیصلہ کیے بغیر اٹھنے نہ دوں گا۔ جب تیسرے دن بھی فیصلے کی صورت نہ نکلی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنا حق جتاتا ہے، اب فیصلہ کیوں کر ہو؟ اس کو سن کر سب چپ ہو گئے۔ اس پر ابن عوف بولے اچھا اب اس پر تصفیہ ہے کہ جو میں حکم کروں تم اس کو قبول کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا ہم کو منظور ہے، بشرط یہ کہ تم اپنے کنبے والوں اور اپنے دوستوں کی رعایت نہ کرنے کا حلف اٹھا لو۔ ابن عوف نے اس کا اطمینان دلایا تو یہ بات ٹھہری کہ ابن عوف ایک الگ حجرے میں بیٹھ کر ایک امیدوار کو اپنے پاس بلائیں۔ اول حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کہتے ہو میں بنی ہاشم کا سردار ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں، اور بے شک سچ کہتے ہو، لیکن اگر تم کو یہ حق نہ ملے تو ان لوگوں میں کس کو زیادہ مستحق خلافت سمجھتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت عثمان کو۔ پھر ابن عوف نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے بہت سے مناقب بیان کرتے ہو اور وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر تم کو یہ خلافت نہ مل سکے تو اپنے بعد کس کو اس کا حقدار سمجھتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا حضرت علی کو۔ پھر حضرت زبیر کو بلایا اور ان سے بھی یہی عبارت کہی۔ حضرت زبیر نے کہا حضرت عثمان کو۔ حضرت سعد کو بلایا
اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان کو۔ اس گفتگو کے بعد ابن عوف مجلس میں آ گئے اور فرمایا اس مخفی گفتگو سے نتیجہ نکلا کہ حضرت علی یا حضرت عثمان کو خلافت ملنی چاہیے۔ آج کی رات مہلت دو، کل میں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ یہ کہہ کر جلسہ برخاست کر دیا گیا۔ اسی شام کو حضرت علی کی حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم خلافت چاہتے ہو تو میں تمہاری بیعت کو تیار ہوں، ورنہ حضرت عثمان کے مقابلے میں میرا حق زیادہ ہے، میری رائے دینا۔ حضرت زبیر نے فرمایا بہت اچھا، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علی حضرت سعد سے ملے اور ان سے بھی یہی کہا۔ حضرت سعد نے بھی اقرار کیا کہ میں تمہاری رائے دوں گا۔ حضرت علی نے ان دونوں سے فرمایا کہ مجھ کو عبد الرحمن ابن عوف کا میلان حضرت عثمان کی طرف معلوم ہوتا ہے، تم لوگ میرے دوست ہو، ایسا نہ ہو کہ میری حق تلفی ہو جائے۔ اس رات کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دوسرے سرداران قبائل سے جو خلافت کا فیصلہ سننے کو جمع ہوئے تھے علیحدہ علیحدہ مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ اب معاملہ دو آدمیوں پر آ گیا ہے، ایک علی ہیں ایک عثمان ہیں۔ ان سرداروں میں معاویہ کے باپ ابو سفیان اور عمر ابن العاص بھی تھے۔ ابو سفیان ابن عوف سے یہ بات سن کر سیدھے عمر ابن العاص کے مکان پر گئے اور ان سے کہا ابھی میری اور عبد الرحمن ابن عوف کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے رائے لی، میں نے حضرت عثمان کے حق میں رائے دی۔ اس پر ابن عوف بولے میں بھی عثمان کے حق میں ہوں، اب مجھے یہ خوف ہے کہ عثمان بہت نرم اور بھولے آدمی ہیں، ایسا نہ ہو بات بگڑ جائے اور خلافت علی لے لیں۔ اس پر حضرت عمر ابن العاص نے کہا میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر عمر ابن العاص سیدھے حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا تم میرے پرانے دوست ہو اور میں تمہاری خلافت کو دل سے چاہتا ہوں۔ آج کی رات میں نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف اور اکثر سرداروں کی رائے تمہارے حق میں ہے، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مشورے پر عمل کرو تاکہ کوئی خدشہ نہ پڑنے پائے۔ حضرت علی نے فرمایا اے دوست مجھ کو تجھ پر اعتماد ہے، تو جیسا کہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ تب عمر ابن العاص نے کہا تم جانتے ہو عبد الرحمن ابن عوف ایسے آدمی ہیں جن کی زبان و دل ایک ہے، کل وہ تم کو خلافت دیتے وقت کہیں گے اقرار کرو میں رسول خدا اور گزشتہ دونوں خلفاء کے طریقے پر خلافت کروں گا، اس وقت تم فوراً اقرار نہ کر لینا، کیونکہ اس سے حاضرین کو معلوم ہوگا کہ تم خلافت کے خود طلبگار ہو، بلکہ یہ کہنا کہ میں ان شرطوں کو پورا کرنے کا عہد نہیں کر سکتا، البتہ اپنی بساط کے موافق وعدہ کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھوں گا۔ یہ کہو گے تو عبد الرحمن ابن عوف تمہاری صاف بیانی سے خوش ہوں گے اور تم ہی کو خلافت مل جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا آفرین اے دوست، خوب مشورہ دیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہاں سے فارغ ہو کر عمر ابن العاص حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے کہا ایک بات تم سے کہتا ہوں، عمل کرو تو کہو۔ حضرت عثمان نے کہا جو کہو گے مانوں گا۔ عمر ابن العاص بولے کل جب تم سے خلافت دیتے وقت کوئی شرط بیان کی جائے تو بغیر کسی عذر کے تسلیم کر لینا، انکار نہ کرنا، دیکھو کسی قسم کا پس و پیش تمہاری بات سے ظاہر نہ ہو، ہر سوال کا ہاں سے جواب دینا، ورنہ علی کو خلافت مل جائے گی۔ حضرت عثمان نے اس کو منظور کر لیا اور فرمایا ایسا ہی کروں گا۔ فیصلے کا دن دوسرے دن اندھیرے سے حضرت ابن عوف نے حضرت زبیر اور حضرت سعد کو بلایا اور فرمایا بھائی میں ساری رات نہیں سویا اس فکر کے مارے کہ جو کام میرے سپرد ہوا ہے اس کو
عمدگی سے انجام دوں۔ اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنا حق کس کو دیتے ہو۔ پہلے مشورے میں تو ان دونوں نے حضرت عثمان کے حق میں رائے دی تھی، مگر آج کہا کہ ہم دونوں حضرت علی کو پسند کرتے ہیں، انہی کو خلافت ملنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو بلایا۔ راستے میں حضرت عثمان نے قاصد سے پوچھا وہاں صبح کیا ہوا؟ قاصد نے کہا سعد و زبیر بلائے گئے تھے، انہوں نے حضرت علی کے حق میں رائے دی ہے۔ حضرت عثمان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ طبری کا بیان ہے کہ اسی بنا اور اسی کینہ کے سبب حضرت عثمان نے حضرت سعد کو اپنی خلافت کے زمانہ میں بہت آزار پہنچائے۔ جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ممبر پر کھڑے ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور کہا اب دو آدمیوں پر نظر ہے، ایک حضرت علی ہیں اور دوسرے حضرت عثمان ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور کس کو خلیفہ بنائیں۔ ہم مشورہ خاص کر چکے، اب فیصلہ مشورہ عام سے ہوگا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بولے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کرنی چاہیے تاکہ کچھ جھگڑا فساد نہ ہو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تائید کی۔ اس پر حضرت عثمان کے بھانجے عبداللہ ابن سعد بن سرح نے کہا حضرت عثمان کو خلافت ملنی چاہیے، میں ان کے حق میں رائے دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن سعد ایک زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشی تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کرو، مگر وہ کسی ترکیب سے بچ گیا۔ اب جو اس نے مسلمانوں اور بڑے صحابہ کے سامنے یہ جرأت کی تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مرتد، تجھ کو رائے دینے کا کیا حق ہے؟ اے مرتد، تجھ کو رائے دینے کا کیا حق ہے اور تجھ کو مسلمانوں کے کام سے کیا سروکار ہے؟ حضرت عمار کے اس کہنے سے بنی مخزوم کے ایک شخص نے حضرت عمار کو گالی دی۔ اس پر بنی ہاشم کو طیش آ گیا اور انہوں نے بھی بنی مخزوم کو گالیاں دینی شروع کی۔ یہ رنگ دیکھ کر سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا اے لوگو، جھگڑا نہ کرو اور ذرا ٹھہرو۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا جلدی کرو، اب دیر کا وقت نہیں ہے ورنہ بہت بڑا فساد مچنے والا ہے۔ اس پر حضرت ابن عوف کھڑے ہوئے اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی نہ بولے، مجھے جو کرنا ہے ابھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت علی کو پاس بلایا اور ان کے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے اور فرمایا اقرار کر، عہد باندھ کہ میں مسلمانوں کا یہ کام کتاب خدا اور سنت رسول اور سیرت ہر دو خلفاء کے موافق کروں گا، یعنی سیرت شیخین کے موافق کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن العاص کے مشورے کے موافق فرمایا میں یہ عہد نہیں کر سکتا، مگر کہتا ہوں کہ اپنے علم کے موافق کوشش کروں گا اور ان تینوں باتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا، اور خدا سے مدد چاہوں گا کہ وہ مجھ کو ان تینوں پر عمل کی توفیق دے۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ سن کر سناٹے میں رہ گئے، سارا مجمع ششدر ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا ہم ایسے کمزور کو نہیں چاہتے۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا اور ان سے یہی الفاظ کہے۔ حضرت عثمان نے اقرار کیا اور صاف صاف ہر عہد کو مان لیا۔ اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے بیعت کی اور پھر سب حاضرین نے جوک در جوک بیعت کرنی شروع کر دی۔ حضرت علی کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے مکر مکر، فریب فریب۔ جب تمام مجمع نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی شروع کر دی تو حضرت علی نے وہاں سے جانے کا قصد کیا۔ اس پر حضرت ابن عوف نے کہا آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ حضرت عثمان کی بیعت کیجیے۔ آپ کو یاد نہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عہد توڑتا ہے وہ اپنے نفس پر اس کا وبال لاتا ہے۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں تمہارے فیصلے کو تسلیم کروں گا اور جو تم حکم دو گے مانوں گا۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی بیعت کرو۔ حضرت
عمر نے فرما دیا تھا کہ جو شخص تیرا حکم نہ مانے اور 5 آدمیوں کے اتفاق سے علیحدہ ہو کر مخالفت کرے اس کو قتل کر دیجیے۔ یہ سن کر حضرت علی پلٹے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانہ میں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور شوکت دین کو بہت کچھ ترقی ہوئی، مگر آخر وقت میں فتنے فساد برپا ہوئے۔ حضرت عثمان بسبب بڑھاپے کے اور اچھے صلاح کار نہ ملنے کے ان جھگڑوں کو دبا نہ سکے، یہاں تک کہ ایک دن خود حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس شہادت کے واقعات نہایت دردناک ہیں، میں نے ان کو ایک علیحدہ باب میں بہت تفصیل سے آگے بڑھ کر لکھ دیا ہے۔ اب میں حضرت علی کی خلافت کا بیان شروع کرتا ہوں کہ اس کا انتخاب کیوں کر ہوا اور اس میں کیا کیا واقعے پیش آئے۔